بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ میں ہوں ڈاکٹر اطہر قسیم، آپ کا میزبان پروگرام فضائل رمضان میں آپ سب کا خیر مقدم۔ ناظرین اکرام، آج فتح مبین کا دن ہے۔ آج فتح مکہ کی عظیم الشان گھڑیوں کو یاد کرنے کا دن ہے۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتنی خوشی عطا کی تھی۔ تاریخ کی نگاہ میں وہ دن بھی تھا جب رات کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت مدینہ کر رہے تھے۔ خانہ کعبہ کو مڑ مڑ کر دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ اے ارض مکہ، میں تمہیں کبھی نہ چھوڑتا، لیکن تیرے فرزند مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ آج مکہ فتح ہو چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اللہ تعالیٰ کے حضور جھکا ہوا ہے۔ اس عظیم الشان موضوع پر آج گفتگو ہم کریں گے، اور ہمارے ساتھ حسب معمول جلوہ افروز ہیں پیر محمد حسان حسیب الرحمن دام برکاتہم عالیہ۔ آپ زیب سجادہ ہیں عیدگاہ شریف راولپنڈی کے۔ بہت شکریہ پیر صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ تاریخ اسلام میں آج کا جو دن ہے یہ یقیناً بہت اہمیت کا حامل ہے۔ آپ ہمیں فتح مکہ کے پس منظر کے حوالے سے بتائیے، اور یہ بھی بتائیے کہ وہ کون سے امور ہیں جو فتح مکہ کا سبب بنے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ یقیناً آج کا دن 20 رمضان المبارک انسانیت کی تاریخ کا ایک نہایت ہی مبارک ترین دن ہے۔ آج کے دن صدیوں سے کفر و شرک کی جہالتوں میں بھٹکنے والوں کو صراط مستقیم تک رسائی نصیب ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا کہ اس کے اسباب کیا ہوئے فتح مکہ کے۔ ڈاکٹر صاحب مکہ مکرمہ جہاں عرب کی تہذیب کے اعتبار سے، سیاست کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے ایک مرکز مانا جاتا تھا، وہیں ڈاکٹر صاحب مکہ مکرمہ مسلمانوں کی عبادت کا مرکز بھی تھا۔ تو جہاں نور اسلام چار دانگ عالم میں پھیل رہا تھا اور عرب و عجم میں نور اسلام پھیل رہا تھا، اور لوگ کشاں در کشاں حضور علیہ السلام سے وابستہ ہوتے چلے جا رہے تھے، تو یہ بہت ضروری ہو چکا تھا کہ مکہ مکرمہ کو، خانہ کعبہ کو، بیت اللہ شریف کو کفر و شرک کی نجاست سے پاک کیا جائے اور وہاں کلمہ حق بلند کیا جائے، اللہ اکبر کی صداؤں سے مطاف گونج پڑے۔ یہ بہت ضروری ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر صاحب 7 سن ہجری کو حضور علیہ السلام نے عمرے کا ارادہ فرمایا اور مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ عمرے کی خاطر روانہ ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب کفار مکہ اور ان کے ذمہ دار راستے میں آئے اور انہوں نے حضور علیہ السلام کو حدیبیہ کے مقام پر روکا اور عرض کی کہ اس مرتبہ ہم آپ کو عمرہ کی اجازت نہیں دیں گے، آئندہ برس صحیح، آئندہ صحیح، اس مرتبہ ہم آپ کو اور آپ کے غلاموں کو عمرہ کی اجازت نہیں دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب وہیں پہ حدیبیہ کے مقام پر ہی پھر کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان، یعنی کفار مکہ کے ذمہ داروں اور حضور علیہ السلام کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ جہاں اس کے اور بھی نکات تھے، وہاں وہ 2 اہم ترین نکات پہ مشتمل تھا۔ پہلا اس پہ شق یہ تھی جو ایک اہم ترین تھی کہ اگلے 10 سال کے لیے کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان جنگ بندی ہوگی، یعنی سیز فائر ہوگا، آپس میں مسلمانوں کی اور کفار مکہ کی جنگ نہیں ہوگی۔ اور دوسرا اہم ترین پوائنٹ ڈاکٹر صاحب یہ تھا کہ اب جو ہے وہ مسلمانوں کے درمیان اور کفار مکہ کے درمیان جو سوشل بائیکاٹ ہے، وہ ہر قسم کے سوشل بائیکاٹ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ ہر قسم کا سوشل بائیکاٹ کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان ختم ہے، یعنی کفار مکہ کا ہر قبیلہ خود مختار ہوگا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ، کسی قبیلے کے ساتھ، مسلمانوں کے کسی قبیلے کے ساتھ اگر دوستی کا معاہدہ، کاروبار کا معاہدہ کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، اور اسی طرح مسلمانوں کا جو قبیلہ کفار مکہ کے کسی قبیلے کے ساتھ جو ہے وہ دوستی کا معاہدہ یعنی کاروبار کا معاہدہ کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ تو اس معاہدے کے بعد ڈاکٹر صاحب بنو خزاع جو کفار مکہ کا قبیلہ تھا، اس نے مسلمانوں سے دوستی کا ہاتھ ملایا اور مسلمانوں سے دوستی کا، صلح کا معاہدہ کیا، اور بنو بکر جو کہ کفار مکہ کا ہی قبیلہ تھا، اس نے کفار مکہ کے ہی قبیلے کے ساتھ، کفار مکہ کے ساتھ ہی دوستی کا ہاتھ ملا کے جو ہے وہ صلح کا، دوستی کا معاہدہ کیا۔ ڈاکٹر صاحب جب بنو خزاع نے مسلمانوں کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کیا، کفار مکہ کو ہرگز یہ بات پسند نہ آئی۔ پہلی وہ اس بات سے پریشان تھے کہ حضور نے اعلان نبوت فرمایا، انہوں نے روکنے کی ہر کوشش کی، حضور ہجرت فرما کے مدینہ شریف گئے، انہوں نے
سمجھا یہ ختم ہو جائیں گے، لیکن حضور کا جو ہے وہ دین پھیلتا گیا اور کشاں در کشاں لوگ حضور علیہ السلام کے ساتھ جڑتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھ کے کفار مکہ کو ہرگز یہ بات برداشت نہ ہوئی کہ اب ہمارے قبیلے بھی اگر ان کے ساتھ صلح اور کاروبار کرنے لگے اور صلح کے معاہدے کرنے لگے تو پھر تو ہمارا لیے ان کا مقابلہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ انہوں نے بنو بکر جنہوں نے کفار مکہ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، کفار مکہ نے ان کو کہا دیکھو جب بنو خزاع ہمارے تھے تو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیوں معاہدہ کیا؟ ہم اب صلح حدیبیہ کر چکے ہیں، معاہدہ کر چکے ہیں، ہم کھل کے سامنے نہیں آ سکتے، تم بڑھ کے بنو خزاع کے اوپر حملہ کرو، تمہیں جس طرح کی بھی سپورٹ چاہیے ہوئی وہ تمہیں ہم دیں گے، تمہیں افرادی قوت چاہیے ہوئی وہ ہم دیں گے، جنگی سامان چاہیے ہوا وہ ہم دیں گے، جس طرح کی بھی سپورٹ ہوئی وہ سارا ارینجمنٹ ہم کریں گے، صرف آگے تم آؤ کیونکہ ہم معاہدہ کر چکے ہیں، ہم آگے نہیں آ سکتے، نام آگے تمہارا ہو۔ تو اس طرح ڈاکٹر صاحب بنو بکر نے کفار مکہ کے اکسانے پر بنو خزاع پہ حملہ کر دیا، اور وجہ یہ تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ دوستی کیوں کی ہے۔ جب اس معاہدہ ٹوٹ گیا، صلح حدیبیہ کی جو ہے وہ خلاف ورزی ہوئی، جب اس معاہدے کی خلاف ورزی حضور علیہ السلام تک یہ خبر پہنچی کہ معاہدے کی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے، حضور علیہ السلام نے ان تک 3 شرائط بھیجی کفار مکہ تک کہ اب تینوں میں سے ایک کو تم نے اپنانا ہوگا۔ پہلی شرط حضور نے فرمایا یا یہ کر لو کہ بنو خزاع کے جو مقتول ہیں ان کی دیت ادا کرو، ان کے خون کا بدلہ دو، ان کے قاتلوں کو یا خود سزا دو یا ہمیں دو، ہم سزا دیتے ہیں۔ اگر یہ نہیں تو ایسا کرو کہ تم بنو بکر کے ساتھ، پہلے تو تم ایسا کرو نا، بنو بکر کے ساتھ اپنی علیحدگی کا اعلان کر دو، تم بنو بکر کے ساتھ اپنا معاہدہ ختم کر دو، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے صلح حدیبیہ ختم کر دو۔ ڈاکٹر صاحب اس وقت وہ تکبر میں مبتلا تھے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم صلح حدیبیہ ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں، صلح حدیبیہ انہوں نے توڑ دی، یہ سبب بنا فتح مکہ کی طرف جانے کا۔ پیر صاحب جب یہ معاہدہ ختم ہو گیا تو پھر آپ یہ فرمائیے کہ کیا کفار مکہ چین سے آرام سے بیٹھ گئے یا انہوں نے اس معاہدے کی تجدید کے لیے بھی کچھ اقدامات کیے؟ ناظرین ہمارے یہ ذرا وضاحت چاہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب چین سے نہیں بیٹھے، انہوں نے بدر میں جو ان کے ساتھ ہوا تھا وہ انہیں یاد تھا جب یہ 1000 تلواروں کے ساتھ گئے تھے اور وہاں صرف 8 تلواریں تھیں اور 313 نے ڈنڈوں سے مار کے ان کو جو بھگایا تھا اور جو شکست دی تھی اور ان کے سارے سرداروں کو جو ہے وہ واصل جہنم کر دیا تھا، تو ان کو بدر کا منظر بھی یاد تھا اور مسلمانوں کی طاقت کا بھی اندازہ تھا۔ تب وہ 313 تھے، اب یہ جو ہے وہ ہزاروں میں جا چکے ہیں۔ ان کہیں بھی آرام سے نہیں بیٹھے، انہوں نے ابو سفیان کو بلایا اور کہا بھئی یہ تو بڑا رولا بن جائے گا، ہم سے غلطی ہوگی، تم جاؤ رسول اللہ سے کہو کہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ کسی طرح بھی جو ہے وہ صلح حدیبیہ کی تجدید کر دیں۔ ابو سفیان نے کہا یہ کون سی بات ہے، میں جاتا ہوں۔ ابو سفیان مدینہ منورہ آیا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا، کہا کہ یہ جو معاہدہ ہے میں اس وقت موجود نہیں تھا جب صلح حدیبیہ ہوا، تو اس لیے آپ دیکھیں میرا آنا دیکھیں، میں آیا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں اب خلاف ورزی نہیں ہوگی، آپ صلح حدیبیہ کی تجدید کر دیں۔ حضور نے ابو سفیان کی بات کا جواب نہ دیا، اس نے کہا جو ہوا اس کو نظر انداز کر دیں، تجدید کر دیں۔ حضور نے اس کی بات کا جواب نہ دیا۔ تیسری بار بھی ابو سفیان نے عرض کی لیکن حضور نے جواب نہ دیا۔ ابو سفیان وہاں سے نکلا تو گیا صدیق اکبر کے پاس، کہا حضور نے تو مجھے پناہ نہیں دی، حضور نے تو میری بات نہیں سنی، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ وہ صلح حدیبیہ کی تجدید کر لیں۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا جواری فی جواری رسول اللہ، میری پناہ حضور کی پناہ کے تابع ہے۔ ابو سفیان اگر رسول اللہ نے تجھے پناہ نہیں دی تو میں بھی تجھے پناہ نہیں دوں گا۔ ڈاکٹر صاحب پھر وہ گیا حضرت عمر فاروق کے پاس، حضرت عمر فاروق کا جلال تو آپ کو پتہ ہے، اس نے حضرت عمر فاروق سے جا کے کہا حضرت آپ رسول اللہ سے سفارش کریں کہ معاہدے کی تجدید فرما دیں۔ اور حضرت عمر نے کہا میں تو رکا ہی رسول اللہ کے کہنے پہ ہوں، اگر تمہارے خلاف چونٹیوں کا لشکر نکلے نا عمر اس کی بھی حمایت کر دے گا، عمر کو تم پہ اتنا غصہ ہے، جاؤ میں سفارش نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ چلا کہ اس نے بھرپور کوشش کی انہوں نے، لیکن ان کی کوشش ناکام ہوئی۔ پیر صاحب غزوات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حکمت عملی ہوا کرتی تھی اس کا ایک زمانہ معترف ہے، وہ جنگ خندق میں خندق کا کھودنا ہو یا احد کی پہاڑی کی بات ہو، حکمت عملی نبی پاک کی ہمیشہ مثالی رہی۔ آپ کیا فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ابھی داخل نہیں ہوئے تھے تو اس وقت یہ فتح مکہ کے حوالے سے ان کی حکمت عملی کیا تھی؟ ڈاکٹر صاحب بڑی حسین حکمت عملی میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی ہمیشہ کی طرح۔ سب سے پہلے تو حضور علیہ السلام نے مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں جتنے صحابہ کے قبائل تھے ان کو پیغام بھیجا کہ اس رمضان المبارک میں مدینہ منورہ میں جمع ہو جاؤ۔ صحابہ کو اور کیا چاہیے تھا، سب خوشی سے جمع ہو گئے، صرف گرد و نواح کے جو مدینہ پاک کے قبائل تھے۔ ڈاکٹر صاحب 10,000 صحابہ مدینہ منورہ میں جمع ہو گئے، صرف قریب کے قبائل کو بلایا تھا۔ جب 10,000 صحابہ جمع ہوئے اور حضور نے ان کو بتایا کہ میں مکہ کو فتح کرنے کا ارادہ کر چکا ہوں تو ان کی تو خوشی کی انتہا نہ رہی، وہ تو کب سے اس چیز کے خواہشمند تھے۔ لیکن حضور نے فرمایا دیکھنا مکہ یہ خبر نہ جائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور چاہتے تھے خون خرابہ نہ ہو، امن و امان سے مکہ فتح ہو جائے، خون خرابے کی نوبت نہ آئے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مدینہ منورہ کے گرد جو ہے حضور نے پہرے دار کھڑے کر دیے کہ کوئی بھی مدینہ شریف سے باہر نہ نکلے مکہ کی طرف، اور کوئی ایسا مسافر بھی نہ آئے جو مدینہ شریف سے ہو کے مکہ جائے تاکہ مکہ والوں کو خبر نہ ہو۔ حضور نے دعا بھی فرمائی یا اللہ کفار مکہ کو ہماری تیاریوں سے اندھا اور بہرا کر دے۔ حاطب بن بلتہ انہوں نے یہ کیا کہ مکہ والوں کو خط بھیج دیا کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ فتح مکہ کی تیاری کر رہے ہیں، تم اپنے حفاظتی انتظامات کر لو۔ حضور نے حضرت علی کو بلایا اور فرمایا علی فلاں مقام پہ فلاں جگہ پر تجھے ایک عورت ملے گی، مخبری ہوئی ہے، وہ خط لے کے جا رہی ہے، وہ خط لے کے آ جانا۔ حضور نے اپنے علم غیب سے جان لیا۔ حضرت علی فوراً گئے، وہاں گئے تو اسی مقام پر اسی وقت وہ عورت کھڑی تھی، عورت گزر رہی تھی۔ حضرت علی نے اس کو روکا اور کہا جو تو خط لے کے جا رہی ہے وہ مجھے دے دے۔ اس نے کہا میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ رسول اللہ نے کہا تھا تو ملے گی، تو ملی، یہاں ملے گی تو یہاں ملی۔ اب حضور نے فرمایا تیرے پاس خط ہے، دے تو دے ورنہ ذوالفقار تیرا فیصلہ کرے گی، میری تلوار تیرا فیصلہ کرے گی۔ اس نے اپنے جوڑے سے خط نکالا اور حضرت علی کو پکڑا دیا۔ وہ مخبری ہو رہی تھی لیکن حضور علیہ السلام نے حضرت حاطب بن بلتہ کو معاف فرما دیا۔ ڈاکٹر صاحب 10,000 کا لشکر حضور کے ساتھ روانہ ہوا۔ 8 سن ہجری میں 10 رمضان المبارک کو حضور علیہ السلام مدینہ منورہ سے نکلے اور 20 رمضان المبارک کو حضور علیہ السلام مکہ میں داخل ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب ایک حکمت عملی یہ بھی تھی، جب حضور علیہ السلام مکہ سے بالکل پہلے وادی آراک میں رکے، حضور علیہ السلام نے 10,000 صحابہ کو حکم فرمایا کہ کشادہ ہو کے پھیل کے بیٹھ جاؤ اور ہر صحابی اپنی الگ شمع روشن کرے تاکہ جب کفار مکہ دیکھیں تو انہیں لشکر اسلام کی ہیبت کا اندازہ ہوا۔ یہی ہوا، وہ پھیل کے بیٹھ گئے اور کفار مکہ پہ ایسی ہیبت نازل ہوئی کہ وہ دیکھ کے ان کے دل لرز گئے۔ یہ حضور علیہ السلام کی عظیم حکمت عملی، کیا خوبصورت حکمت عملی ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ 10,000 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس وقت موجود تھے اور وہ حضور کے ایک اشارے کے منتظر تھے۔ تو آپ یہ فرمائیے گا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف میں داخل ہوتے ہیں تو پھر ان کا انداز مبارک کیا تھا؟ اس وقت انہوں نے کیا عمل کیا اور کیسے ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا؟ سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب اگر مکہ جانے کے وقت دیکھا جائے تو میں اگر یہاں سے شروع کروں کہ ابو سفیان چکر لگاتے تھے چکر لگاتا تھا رات کو مکہ کی سراؤنڈنگز میں، تو ابو سفیان جب وادی آراک پہ پہنچا تو اس نے 10,000 صحابہ کا لشکر اور وہ بھی کشادہ ہو کے بیٹھے تھے دیکھا تو ابو سفیان حیرت میں مبتلا ہو گیا۔ اور یہاں سے حضرت عباس کو حضور نے فرمایا تھا تم لشکر کی سیکورٹی کے لیے چکر لگاتے رہو۔ اب حضرت عباس ابو سفیان کو دیکھ رہے تھے لیکن ابو سفیان کو نہیں پتا تھا پیچھے سے عباس سن رہے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا یہ اتنا بڑا لشکر کس کا ہے؟ آج تک اتنا بڑا لشکر نہ سنا نہ دیکھا، اتنا بڑا لشکر کس کا ہے؟ حضرت عباس نے پیچھے سے آواز لگائی ابو سفیان یہ لشکر کسی اور کا لشکر نہیں، یہ لشکر محمد رسول اللہ کا لشکر ہے، اگر ابھی بھی امان چاہتے ہو تو میرے ساتھ رسول اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ ابو سفیان نے کہا کہ کیا مجھے آپ ضمانت دیتے ہیں، مجھے امان دیتے ہیں؟ حضرت عباس نے کہا ہاں میں تمہیں امان دیتا ہوں۔ ابو سفیان حضرت عباس کے ساتھ حضور کے پاس آتا ہے۔ اب حضور علیہ السلام کے بعد جب پہنچا تو اس وقت فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ ابو سفیان نے فجر کی اذان دیکھی، پھر ابو سفیان نے دیکھا کہ جب حضور وضو فرما رہے ہیں، جو عروہ بن مسعود سے منظر سنا تھا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور کا وضو فرمانا ہے تو کوئی صحابی پانی پی رہا ہے، کوئی آنکھوں سے لگا رہا ہے، کوئی سینے سے لگا رہا ہے، اس پانی کو دینے کے لیے بھاگ رہے ہیں، زمین پہ ایک قطرہ بھی نہیں گرنے دے رہے۔ پھر جب جماعت ہوئی تو ابو سفیان نے دیکھا حضور کھڑے ہوتے ہیں تو 10,000 صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں، حضور رکوع میں جاتے ہیں تو 10,000 صحابہ رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا عباس تیرا بھتیجا تو بہت بڑا بادشاہ بن گیا ہے۔ حضرت عباس نے کہا ابو سفیان یہ بادشاہ ہی نہیں، یہ شان رسالت ہے، یہ شان رسالت ہے۔ ابو سفیان حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا عباس اس کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ مجھے تو میں اس کا کام کروں، یہ تو اللہ رسول کا دشمن ہے۔ حضرت عباس نے کہا عمر میں اس کو امان دے چکا ہوں۔ ابو سفیان حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں اور حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بچ جاتے ہیں۔ پھر صبح کا وقت ہوتا ہے، حضور علیہ السلام سب سے پہلے حضرت خالد بن ولید کو کچھ صحابہ کے ساتھ بھیجتے ہیں کہ جاؤ آپ مکہ میں پہلے داخل ہو۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا دیکھو کفار مکہ ہمارے رستے میں نہ آنا، اگر تم ہمارے رستے میں آئے تو ہم کام خراب ہوگا، تم نے مزاحمت کی تو پھر ہماری تلوار تمہارا فیصلہ کرے گی، ہمارے نبی نے ہمیں روکا ہے، ہم خون خرابہ نہیں چاہتے۔ لیکن پھر بھی ان میں سے جس نے مزاحمت کی کوشش کی سیف اللہ کی تلوار چلی اور ابن کثیر کے مطابق 70 کفار کو واصل جہنم کر دیا۔ پھر حضور علیہ السلام شان و شوکت کے ساتھ مکہ میں داخل ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کفار مکہ کہتے ہیں جنہوں نے بعد میں اسلام بھی قبول کر لیا وہ صحابہ بتاتے ہیں کہ اس وقت ہم سوچ رہے تھے اور باقی جو کفار مکہ تھے وہ سوچ رہے تھے کہ یہ وہی مکہ ہے جہاں ہم ان پہ پتھر مارتے تھے، ان پہ کوڑا پھینکتے تھے، ان کے رستے میں کانٹے بچھاتے تھے، ہم نے ان کو یہاں سے جانے پہ مجبور کر دیا۔ آج جب یہ فاتحانہ انداز میں 10,000 کے لشکر کے ساتھ یہاں آ رہے ہیں تو کس طرح سینہ چوڑا کر کے آئیں گے؟ لیکن وہ کہتے ہیں جب حضور داخل ہوئے تو معاملہ اور تھا، حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، ہم سمجھ رہے تھے سر اٹھا کے آئیں گے، حضور کا سر اتنا جھک رہا تھا کہ اونٹ کی کوہان کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں اس دن حضور اتنے سونے لگ رہے تھے کہ ہم اپنے جذبات پہ قابو نہ پا سکے۔ حضور نے کالا جبہ پہنا تھا اور کالا امامہ پہنا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہم نے حضور کو دیکھا ہم وجدانی کیفیت میں آ گئے، حضور مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، وہاں سے فرمان الہی آ رہا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین
دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ حضور مدینہ پاک میں داخل ہوتے ہیں، صحابہ کو جذبات آ گئے اس مکہ میں حضور کو بادشاہ کی طرح آتے ہوئے دیکھ کے، جس مکہ میں حضور کا نام لینے کی سزا موت تھی۔ حضرت سعد نے کہا او کفار مکہ، آج بدلے کا دن ہے، آج انتقام کا دن ہے۔ حضور نے فرمایا سعد غلط کہہ رہا ہے، آج بدلے کا دن نہیں، آج کعبے کی عزت کا دن ہے، آج معافی کا دن ہے، آج رحمت کا دن ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا آج جو اپنے گھر کے اندر چلا گیا اس کو بھی امان، جس نے ہتھیار ڈال دیے اس کو بھی امان، جو مطاف میں آ گیا اس کو بھی امان، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو بھی امان۔ حضور علیہ السلام حجر اسود کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ اکبر۔ سب صحابہ وجدانی کیفیت میں چلے گئے اور مکہ اللہ اکبر کی صداؤں سے گونجنے لگ پڑا۔ حضور علیہ السلام بتوں کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں عصا مبارک سے اور فرما رہے ہیں جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اور وہ بت منہ کے بر گرتے چلے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ وقت تھا اذان دران طواف جو ہے وہ اذان کا وقت آتا ہے، اذان ظہر کا وقت آتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت بلال کو کہا کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دے۔ ڈاکٹر صاحب آج بڑے بڑے قریش سرنگو ہیں اور مکہ میں جس کو حبشی غلام کہہ کے گھسیٹا جاتا تھا وہ کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو رہا ہے۔ اسامہ بن زید غلام زادہ حضور کی سواری پہ بیٹھا ہے حضور کے ساتھ اور اعلان ہو رہا ہے دین کی فتح کمزور کی فتح ہے، دین کی فتح غلاموں کی فتح ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کوئی طاقت اور دولت سے بڑا نہیں ہوتا، اللہ کی بارگاہ میں وہ بڑا ہے جو تقوی میں بڑا ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ کیا رقت آمیز منظر ہے۔ ناظرین اکرام، آپ نے محسوس کیا کہ پیر صاحب کی گفتگو نے کیا رقت آمیز منظر پیدا کر دیا۔ ہمیں فتح مکہ کی یاد ہمارے دلوں میں تازہ ہوئی، ہمارے ایمان تازہ ہوئے۔ سر جھکائے ہوئے آقا کہیں چپ چاپ کھڑا، فتح مکہ پہ تیرا سر کو جھکانا دیکھوں، جاں کے دشمن تو نئے خوف سے تھر رائیں مگر معاف کرنے کا وہ انداز پرانا دیکھوں۔ ناظرین اکرام، عالم اسلام کو فتح مکہ کی مبارکباد دیتے ہوئے اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر اطہر قسیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے، یہ